نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اپنی احادیث مبارکہ میں اخلاق کی اہمیت کو بھی واضح کیا، اچھے اخلاق کے فضائل کو بھی ذکر کیا، برے اخلاق کے برے انجام کو بھی ذکر کیا، اور خود اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم سب شکایت کرتے ہیں، جھوٹ بڑھ گیا ہے، وعدہ خلافی بڑھ گئی ہے، اور گالم گلوچ کا معاملہ بڑھ گیا ہے۔ پولیٹیکل ٹاک شوز کو دیکھ لیں تو لگتا ہے کہ قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو، زبان ایسی کہ بس پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گی، اور شرفاء کے گھرانے شاید یہ پولیٹیکل ٹاک شوز کو کبھی ساتھ بیٹھ کے دیکھ بھی نہ سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شرافت کا معیار بدل چکا ہو۔ پھر جناب ناپ تول کی کمی کا مسئلہ ہو، سود کا معاملہ ہو، رشوت کا معاملہ ہو، اسی طرح لوگوں پر جبر کرنے کا معاملہ ہو، لوگوں کو ستانے کا معاملہ ہو، گھروں کے اندر ناچاقیوں کی بات ہو اور حق تلفیوں کی بات ہو، بڑوں کے سامنے سینہ تاننے کی بات ہو، پڑوسی کا حق پامال کرنے کی بات ہو، رشتہ داروں سے مطلب گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے۔ غیروں کو تو ہم سے شکایت ہے، یہ اپنے بھی شکایت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے دین کو واقعتاً اس کی پوری روح کے ساتھ سمجھنے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کی؟ آج ہمارا بگڑا ہوا تصور ہے کہ اسلام کو ہم نے بس چند عقیدوں کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، نجات پکی ہو گئی، ہم تو بس پکے سیدھے جنتی ہیں، اب ہم جو چاہے سو کریں۔ استغفر اللہ۔ ایک تصور ہے کہ بھائی نماز تو پڑھ لیتے نا بھائی، جمعے کی 2 رکعت، یا کبھی چلو 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیتے، باقی ہم آزاد ہو گئے، جو چاہے سو کریں۔ کچھ بگڑے ہوئے تصورات ہیں، ہم تو بخشے بخشائیں بھائی، جو چاہے سو کریں۔ یہ بگڑا ہوا تصور تو کچھ اور یہود اور نصارہ میں بھی تھا، ہم تو بگڑے ہیں، جو بھی ہیں بخشے بخشائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں۔ آج ہمارا بھی حال یہ ہو گیا۔ تو کئی نجات کے جھوٹے تصورات ہم نے قائم کر رکھے، کئی ہم نے لیم ایکسکیوزز تیار کر رکھے ہیں، اور کئی ہمارا بگڑا ہوا دین کا تصور ہے کہ چند نیک اعمال کو انجام دے کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کی روشنی میں کچھ اخلاقیات کے حوالے سے باتوں کی یاد دہانی کر لیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارے عمل میں کوئی ریفلیکشن بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ لگے کہ ہاں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ترازو میں قیامت کے دن سب سے وزنی شے کون سی ہوگی؟ عمدہ اخلاق ہوں گے۔ مومن کی ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن، تو سب سے بھاری وزن کس شے کا ہوگا؟ وہ اعمال صالحہ اور اچھے اخلاق کا عمل جو ہے وہ معاملہ ہوگا، جس سے اس کا میزان بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ وزن عمدہ اخلاق کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے، اچھے اخلاق کا اظہار کر کے اور اچھی صفات کو اپنا کر اس شخص کا مقام حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو، نفل روزے، اور ہمیشہ رات میں قیام کرتا ہو، یہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہو۔ اندازہ کریں دن میں ہمیشہ روزے رکھنا نفل کتنا بڑا اجر کا باعث ہے۔ اچھا پورا دن ہمیشہ کی طرح ہمیشہ رکھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ حضور نفل روزے رکھتے بھی تو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ یہ عموم کی بات ہو رہی کہ ایک بندہ ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو اور ایک ہمیشہ بندہ جو ہے وہ رات میں نوافل ادا کرتا ہو، تو کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ وہ شخص جو عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس شخص کا رتبہ اور مقام پا لیتا ہے جو ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو اور ہمیشہ رات میں قیام کرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ پسند اور محبوب وہ لوگ ہوں گے اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہوں گے اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اخلاق برے ہوں گے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کو بخش دیا گیا، اور ایک عورت نے بلی کو
باندھ کر رکھا وہ بلی مر گئی، کھا پی نہ سکی تھی، مر گئی، تو اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ جس دین نے کتے اور بلی کے بارے میں رویوں پر جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے تو بندوں کے ساتھ رویوں کے بارے میں اس دین کی تعلیمات کتنی اعلیٰ اور عمدہ اور قیمتی ہوں گی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے جسم کے وجود سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان سلامتی کا باعث ہوتا ہے دوسروں کے لیے، اس کی زبان ہو، اس کا ہاتھ ہو، اس کا وجود ہو، وہ اس کا کوئی بھی جسم کا عضو ہو، اس کا پورا وجود سراپا سلامتی ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا اعلان کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، اعلان ہے، دعا بھی ہے اللہ آپ کو سلامتی دے، اور ایک اعلان بھی ہے کہ میری ذات سے آپ کو سلامتی حاصل ہے، میری ذات سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حدیث میں ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، مومن دوسروں کو امن دینے والا ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم اپنے دائیں بائیں سے پوچھ لیں، ہم اپنے گھر والوں سے ہمارے بارے میں پوچھ کے تو دیکھیں نا ذرا، اچھا جواب آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کبھی ذرا فیڈ بیک لے لیں آفس کے اندر اپنے بارے میں، بغیر نام کے لیجیے، ورنہ لوگ بیچارے ڈر جائیں گے کہ باس کے بارے میں فیڈ بیک دینا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا اپنے بارے میں فیڈ بیک میں بھی لے لوں، آپ بھی لے لیں، کیا خیال ہے؟ ہاں، اپنے قریبی لوگوں سے ذرا فرینکلی اسپیکنگ بات کر لیں، بھئی تم مجھے کیسا پاتے ہو، تو پھر دیکھیے جو کھلتا ہے نا، کھلے گا تو اچھی بات ہے، آج کھل جائے تو میں اپنی اصلاح کر لوں اس سے پہلے کہ کل کھلے اور ندامت و آخرت کے اندر۔ ہے کڑوی بات مگر ہے پتے کی بات۔ تو اپنے قریبی لوگوں سے فیڈ بیک لے لیں اپنے بارے میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا اخلاقی حوالے سے ہم کہاں کھڑے۔ عمدہ اخلاق جنت کی طرف اور برے اخلاق جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا امتیوں کے اخلاق میں پیغمبر کے اخلاق کا کوئی معاملہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے؟ غور کیجیے گا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔